السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 96 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب ایک ہی دین پر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اور حکمت ہے، جس کے مطابق وہ فیصلہ فرماتا ہے، تو وہ اپنے عدل سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس میں کسی دوسرے کو دخل کی ہمت ہے نہ اجازت۔ البتہ یہ یاد رہے کہ لوگ اس مشیت کو سامنے رکھ کر گناہوں پر جری نہ ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، لہذا مشیت کا معاملہ جدا ہے اور حکم الہی کا جدا۔ آیت نمبر 94 میں ارشاد ہے، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور تم اپنی خصموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عہد اور خصمیں توڑنے سے منع فرمایا تھا، اب یہاں دوبارہ اس کام سے تاکیداً منع فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاہدہ اور خصمیں پورا کرنے کا معاملہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ عہد کی خلاف ورزی میں دین و دنیا کا نقصان ہے اور عہد پورا کرنے میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔
آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی خصموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارے قدم اسلام کے صحیح راستے پر ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم خود عہد کی خلاف ورزی کرنے یا دوسروں کو عہد پورا کرنے سے روکنے کی وجہ سے دنیا میں عذاب کا مزہ چکھو گے، کیونکہ تم عہد توڑ کر گناہ کا ایک طریقہ رائج کرنے کا ذریعہ بنے ہوگے، اور تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں بیعت اسلام کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ثابت قدمی کے بعد قدموں کے پھسل جانے کی وعید اسی کی مناسب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں عہد کی پاسداری کی بہت اہمیت ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں عہد کی پاسداری سے متعلق 3 واقعات بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے کسی طرح حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے تو ان کے باپ سہیل بن عمرو نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور اس کے بغیر معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اب وہ کفار کی طرف دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے تو گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کرنے لگے۔ چونکہ کفار سے معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے، اب ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح پھر مکہ واپس جانا پڑا۔ دوسرا واقعہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں کفار نے ہم دونوں کو روک کر کہا، تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا، ہمارا بدر جانے کا ارادہ نہیں، ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ کفار نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم صرف مدینہ جائیں گے اور جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوں گے۔ اس کے بعد جب ہم دونوں بدر کے میدان میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں کفار سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کریں گے اور ہمیں کفار کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔ تیسرا واقعہ، حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو ان پر حملہ کر دیں، لیکن اچانک ایک آدمی کو 4 پائے یا گھوڑے پر دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ باندھے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف پھینک نہ دے۔ راوی فرماتے ہیں، یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ آیت نمبر 95 میں ارشاد ہے، اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک جو
اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اسلام کا عہد توڑنے کی صورت میں اگر تمہیں دنیا کی کوئی بھلائی ملے تو اس کی طرف توجہ مت دو، کیونکہ اسلام پر قائم رہنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بھلائی تیار کی ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم اسلام کا عہد توڑ کر دنیا میں پاؤ گے۔ اگر تم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے مابین فرق جانتے تو یہ بات سمجھ جاتے۔ اگلی آیت میں اسی بات کی مزید وضاحت فرمائی گئی ہے۔ آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ یعنی تمہارے پاس جو دنیا کا سامان ہے یہ سب فنا اور ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانہ رحمت اور آخرت کا ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو پچھلی آیت میں بیان فرمایا کہ جو اللہ عز و جل کے پاس ہے وہ تمہاری دنیاوی کمائی سے بہتر ہے، لہذا اپنے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ توڑو۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی ہے اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، تو اس کے لیے باقی اور بہتر کے بدلے فانی اور ناقص کو بیچ دینا مشکل نہیں ہوتا۔ جس طرح برف کے مقابلے میں جواہر بہتر اور باقی رہنے والے ہیں، اور برف کے مالک پر برف کو جواہر اور موتیوں کے بدلے میں بیچنا مشکل نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا اس برف کی طرح ہے جو دھوپ میں رکھی ہوئی ہو، وہ ختم ہونے تک پگھلتی رہتی ہے، اور آخرت اس جوہر کی طرح ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا اور آخرت کے درمیان تفاوت کے بارے میں جس قدر یقین اور معرفت مضبوط ہوگی، اسی قدر اس کا سودا کرنے اور معاملہ کرنے میں رغبت مضبوط ہوگی، حتیٰ کہ جس شخص کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے نفس اور مال دونوں کو بیچ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 111 میں، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، پھر بتایا کہ انہیں اس سودے میں نفع ہوا، چنانچہ ارشاد فرمایا تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے کیا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے فنا اور زائل ہو جانے اور آخرت کے ہمیشہ باقی رہنے میں خوب غور و فکر کرے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور دنیا کی فانی نعمتوں اور لذتوں سے بے رغبتی اختیار کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک